बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका टीचर मोहम्मद मुस्तफ़ा आपसे मुखातब हूँ। ब्लॉग बनाना सीखने इस कोर्स के अंदर मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। तो सबसे पहले बात यह है कि कोर्स शुरू करने से पहले चंद आदाब और कुछ चीज़ें होती हैं जिनके ज़रिए से हम सही तरीके से कोर्स को पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं। क्योंकि कोई भी काम बगैर अदब के, बगैर तरीके के नहीं किया जा सकता। तो इसीलिए ये ऑनलाइन कोर्स भी चंद शराइत के साथ होगा। अगर आप उस पर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आपका बहुत फायदा होगा। पहली बात यह है कि आप वक्त मुकर्ररा पर क्लास के वक्त पर तशरीफ लाएंगे ताकि अपने मुकर्ररा वक्त पर हमारी क्लास शुरू हो जाए और मुकर्ररा वक्त पर ही हमारी क्लास ख़त्म हो जाए और थोड़े वक्त के अंदर हम ज़्यादा चीज़ों को कवर कर लें। दूसरी बात यह है कि जैसे ही आप क्लास को ज्वाइन करें, सबसे पहले काम आपने ये करना है कि आपने अपने कैमरे को और अपने जो आपकी वॉल्यूम का बटन है उसको प्रेस करके आपने उसको माउंट कर देना है। सबसे पहले काम आपने यही करना है। उसकी वजह ये होती है कि आपके एक बंदे के बोलने की वजह से तो इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर क्लास के अंदर जैसे अब 50 बंदे हैं, अगर वो सारे के सारे बोलने लग जाएं तो फिर मुकम्मल क्लास तबाह हो जाती है। और तीसरी बात यह है कि आप सेटिंग के अंदर किसी चीज को बिल्कुल ना छेड़ें। सिर्फ आपने क्लास को ज्वाइन करना है पढ़ने के लिए। यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के तरीके इख्तियार करके आप, जैसे अभी कोई भाई है पेंसिल के जरिए से निशान लगा रहा है स्क्रीन पर, तो इससे क्लास डिस्टर्ब होती है, सबका नुकसान होता है। मैं यहाँ से सब कुछ कंट्रोल कर सकता हूँ। आपकी वॉइस को भी बंद कर सकता हूँ, आपके कैमरे को भी बंद कर सकता हूँ, आप जो स्क्रीन पर कोई इशारा लिखें उसको भी बंद कर सकता हूँ। लेकिन उस बंद करने का नुकसान ये होगा कि बवक्ते ज़रूरत भी आप उसको ओपन नहीं कर सकेंगे जब तक मैं परमिशन नहीं दूंगा। तो इससे आपका ही नुकसान है, मेरा नुकसान नहीं है। मसलन आपने कोई बात पूछनी हो तो आप खुद से माइक को ओपन करके बात पूछ सकते हैं, लेकिन अगर मैं माइक को बंद करूंगा तो जब तक मैं परमिशन नहीं दूंगा आप माइक को ओपन नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए समझदार होने का सबूत दें और आते ही क्लास के अंदर सबसे पहला काम ये करें कि माइक को ऑफ कर दें और उसके साथ साथ अपने कैमरे को भी बंद कर दें। और क्लास के अंदर बिल्कुल किसी भी किस्म की डिस्टरबेंस पैदा करेंगे तो ये सबका ही नुकसान होता है, दूसरे बंदे भी तंग होते हैं। आप माशाल्लाह सब हजरात समझदार हैं, एक खास मकसद के लिए यहाँ पर आए हैं कि हमने इस स्किल को सीख कर इसको अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करना है। तो उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। जब भी आपसे कोई बात इस तरह की पूछी जाए कि जैसे मैंने अभी कहा है कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी, तो बिल्कुल आपके साथ ही यहाँ पर चैट का ऑप्शन होता है, तो सब उसके अंदर जवाब देंगे। उसका फायदा क्या होगा कि मुझे पता चलेगा कि आपको मेरी आवाज़ भी सही आ रही है और बात भी समझ में आ रही है। तो सब साथी ये चैट के ऑप्शन को इस्तेमाल किया करें और यहाँ पर जवाब लिख दिया करें, मुख्तसर सा, जैसे जी जवाब लिख दें, ताकि पढ़ाने वाले को यकीन हो जाए, पता चल जाए कि आप तवज्जो के साथ बैठे हुए हैं। अब सब साथी जवाब दें कि मेरी आवाज़ और इसी के साथ मेरी जो स्क्रीन है वो आपके पास सही आ रही है। आप सबके पास ये चैट का ऑप्शन खुला हुआ होगा। अगर आप देखें कि आपके अक्सर साथी ये कह रहे हैं कि आवाज भी ठीक है, स्क्रीन भी ठीक है, और आपको कोई इशू पेश आ रहा है, तो आप समझ जाएं कि आपके अपने किसी नेट का मसला है या आपके मोबाइल का मसला है
آپ کے مائک کا مسئلہ ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، اس لیے کہ جب باقی حضرات کے پاس آواز ٹھیک آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جو ہوسٹ ہے، جو پڑھانے والا ہے، اس کی طرف سے کوئی ایشو نہیں ہے۔ اس لیے جو ساتھی، ایک دو ساتھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس آواز کلیئر نہیں آ رہی، تو پھر وہ اپنے مائک کو چیک کریں، یا جس جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں انٹرنیٹ کی لوکیشن کو تھوڑا چینج کریں، تو امید ہے کہ ان کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو ہم اپنے سبق کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلاگ بنانا سیکھنا ہے، اس کے لیے سب سے پہلے ہم نے جی میل اکاؤنٹ کو بنانا سیکھنا ہے۔ یہ جی میل اکاؤنٹ ہوتا کیا ہے؟ اس لیے کہ ہم نے بات کو بیسک سے شروع کرنا ہے۔ جو ساتھی ایسے ہیں کہ بالکل نئے ہیں، ان کو کسی بھی چیز کا پتہ نہیں ہے، تو ان کو بھی اس چیز کا علم ہو جائے۔ پہلے دور کے اندر جیسے ڈاک کا نظام گھوڑوں کے ذریعے تھا، ایک جگہ سے دوسری جگہ پر ڈاک کو پہنچائی جاتا تھا، چٹھی کے جس کو کہا جاتا تھا۔ اس کے بعد تھوڑا سا اور جدید دور آیا، تو آج کل فزیکل اعتبار سے جیسے ڈاک خانے ہوتے ہیں، ان کے ذریعے سے آپ تک پیغام پہنچ جاتا ہے، آپ تک آپ کا خط پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ تو ہے ایک فزیکل اعتبار سے۔ اور ایک طریقہ کار ہوتا ہے ای ڈاک کا، الیکٹرک ڈاک، یعنی آپ پوری دنیا کے اندر کہیں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو کسی نے کوئی پیغام بھیجنا ہے، کوئی انویٹیشن بھیجنی ہے، کوئی بھی اینی ون، کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، تو وہ آپ کو لکھ کر آن لائن کیسے بھیجے گا، اس کے لیے ای میل ایڈریس استعمال ہوتا ہے۔ جیسے ہمارے ہاں گھروں کے پتے ہوتے ہیں، تو یہ ڈاکخانے کے لیے ہوتے ہیں، اور جو ای میل ہوتی ہے اس کے لیے ای میل ایڈریسز ہوتے ہیں۔ اور پھر مختلف کمپنی ہوتی ہیں کہ جو ہمیں یہ سہولت فراہم کرتی ہیں۔ ان میں سب سے مقبول جو کمپنی ہے وہ گوگل ہے۔ گوگل جو ہمیں یہ سہولت دے رہی ہے، تو اس کو ہم جی میل بولتے ہیں، جی میل۔ تو جی میل کا جو ہمارا اکاؤنٹ بنتا ہے وہ ہر جگہ پر استعمال ہوتا ہے، چاہے آپ موبائل استعمال کر رہے ہیں، چاہے آپ کمپیوٹر انٹرنیٹ استعمال کر رہے ہیں، کوئی اکاؤنٹ بنانا چاہ رہے ہیں، کہیں اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں، ہر جگہ پر جی میل اکاؤنٹ استعمال ہوتا ہے عام طور پر۔ تو اس لیے ہم سب سے پہلے جی میل اکاؤنٹ کے بارے میں پڑھیں گے، کیونکہ ہم نے جو بلاگ بنانا ہے اس میں بھی مین چیز سب سے پہلے جی میل اکاؤنٹ ہی ہوگا۔ تو ہم اس کو شروع کرتے ہیں کہ جی میل اکاؤنٹ کیسے بنایا جاتا ہے۔ جی میل اکاؤنٹ بنانے کی دو پلیٹ فارم عام طور پر استعمال ہوتے ہیں، ایک کمپیوٹر کے ذریعے بنایا جاتا ہے، دوسرا موبائل کے ذریعے بنایا جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ میں دونوں طریقوں سے آپ کو جی میل اکاؤنٹ بنانے کا طریقہ آج کی اس کلاس کے اندر بتاؤں گا، اور پھر آپ نے جو پریکٹس گروپ ہے اس کے اندر سب نے اپنا جی میل اکاؤنٹ بنا کر اس کے اندر شیئر کرنا ہے کہ ہم نے اپنا جی میل اکاؤنٹ بنا لیا ہے۔ ایک تو ہے جی میل اکاؤنٹ ویسے سستی طور پہ بنا لینا، لیکن ایک اس کے لیے بعض ٹپس ہوتی ہیں، سیکیورٹی خدشات ہوتے ہیں تاکہ کوئی اس کو ہیک نہ کر سکے۔ ان چیزوں کو بھی مد نظر رکھنا ضروری ہوتا ہے، اس لیے کہ اگر آپ سرسری سا کوئی کام کر رہے ہیں اس کے لیے تو اتنی سیکورٹی ضروری نہیں ہوتی، لیکن اگر کوئی آپ ویب ڈیزائننگ کرتے ہیں، ویب سائٹ بناتے ہیں، کوئی اسی طرح یوٹیوب کا آپ چینل بناتے ہیں، اسی طرح بلاگ بناتے ہیں، اس میں آپ کا جو جی میل اکاؤنٹ ہے یہ سیکیور ہونا ضروری ہے تاکہ اس کو کوئی اور ہیک نہ کر سکے۔ اگر کوئی ہیک کر لے گا تو سارا سسٹم آپ کا اس کے پاس منتقل ہو جائے گا۔ تو اس لیے ابھی میں نے عرض کیا کہ آپ ڈسپلے کے اوپر لکیریں نہ لگائیں، پتہ نہیں سمجھتے نہیں۔ سب سے پہلے میں کروم براؤزر کے اندر آتا ہوں، کروم براؤزر کو اوپن کرتا ہوں۔ کروم کے اعتبار سے میں ایک آپ کو بات بتاؤں کہ کروم براؤزر کے اندر ایک آپشن ہوتا ہے جس کو ہم بلیک پیج کہتے ہیں، بلیک پیج۔ یہ میں اس کورس سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں آپ سے۔ بلیک پیج کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ
کروم ہمیں ایک ایسا پیج فراہم کرتا ہے کہ جس پر ہم جو کام بھی کریں گے وہ سیو نہیں ہوگا، اس کا کوئی ڈیٹا محفوظ نہیں ہوگا۔ یہ استعمال کب کرنا ہوتا ہے؟ جب آپ کہیں سفر پہ ہوں، کسی اور کا لیپ ٹاپ استعمال کرنا ہے، آپ کسی پبلک بوت میں جا کے وہاں پہ انٹرنیٹ یوز کرتے ہیں، تو ان جگہوں پر آپ یہ بلیک پیج استعمال کریں گے تاکہ آپ کا کوئی بھی ڈیٹا، آپ لاگ ان ہوتے ہیں کسی بھی اکاؤنٹ میں، آپ کچھ اور یہاں پر لکھتے ہیں، وہ سب کچھ تاکہ فوراً ریموو ہو جائے، وہاں پر محفوظ ہی نہ ہو۔ یہ یہاں پر 3 ڈاٹس بنے ہوئے ہوتے ہیں، یہ میرا کرسر جہاں پر گھوم رہا ہے اس کو میں کلک کرتا ہوں، یہ یہاں پر یہ والی ونڈو ہوتی ہے، یہ بلیک کلر کے اندر آتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ یہاں پر میں آتا ہوں، نیو، یہاں پر آ کر اس کو میں اوپن کرتا ہوں، تو یہ ہمارا بلیک پیج اوپن ہو جاتا ہے۔ اس بلیک پیج کا مقصد یہ ہوگا کہ یہاں پر میں کوئی بھی کام کروں گا، چاہے میں کوئی بھی لاگ ان کروں، چاہے فیس بک کا، جی میل کا کوئی اکاؤنٹ بھی، یوٹیوب کا اکاؤنٹ بھی، جب میں جیسے ہی اس کو میں یہاں سے ختم کروں گا تو ان کو سائن آؤٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، آپ کو لاگ آؤٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، بلکہ یہ سارے خود بخود ختم ہو جائیں گے کیونکہ وہ محفوظ ہی نہیں تھے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلا کام ہم نے، چاہے یہاں پر آ کر کریں یا یہاں پر آ کر کریں، سب سے پہلے ہم نے یہاں گوگل کے اندر لکھنا ہے جی میل۔ جیسے ہی ہم جی میل لکھیں گے نیچے سائن اپ لکھا ہوا آ جاتا ہے، تو ہم نے کیونکہ اکاؤنٹ بنانا ہے تو سائن اپ کرنا اس کے لیے ضروری ہے۔ سائن اپ کے اوپر میں نے کلک کیا، اس کے بعد یہاں پر شروع کے اندر لکھا ہوا آ گیا کریٹ یور گوگل اکاؤنٹ، کریٹ یور گوگل اکاؤنٹ، میں اس کے اوپر کلک کرتا ہوں۔ جیسے ہی میں نے کریٹ گوگل اکاؤنٹ پر کلک کیا تو میرے سامنے کچھ اس طرح کی صورتحال آ گئی۔ سب سے پہلے یہاں پر کریٹ یور گوگل اکاؤنٹ میں سب سے پہلے ہم نے اپنا فرسٹ نیم لکھنا ہے اور لاسٹ نیم لکھنا ہے۔ فار ایگزامپل، مثال کے طور پہ میں یہاں پر کسی کا بھی نام لکھ دیتا ہوں، جیسے انس علی، یہ لکھ دیا۔ پہلے آپ نے اپنا فرسٹ نیم لکھنا ہے، سیکنڈ پہ آپ نے اپنا دوسرا نام لکھنا ہے، جیسے محمد، مصطفیٰ، اقبال، بلوچ، اس طرح کا کوئی بھی آپ اینی ون نام یہاں پر لکھ دیں گے جو آپ کا ہوگا۔ اس کے بعد آپ کی جو جی میل اکاؤنٹ ہوگا، جی میل آئی ڈی ہوگی، اس کا جو آپ نام دینا چاہتے ہیں، یوزر نیم جو رکھنا چاہتے ہیں وہ کیا ہو۔ اگر تو آپ اسی نام کے مناسب رکھنا چاہتے ہیں تو یوزر نیم کے اوپر ایک دفعہ کلک کریں گے تو یہاں پر وہ آپ کو بتا دے گا کہ اس نام کے اعتبار سے موجود ہے یا نہیں ہے۔ اگر کوئی اور دینا چاہیں گے تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ یہاں پر میں انس علی، اس کے بعد یہاں پاسورڈ کے اوپر کلک کرتا ہوں۔ بھائی مائک کو آف کر دیں، آپ کو بار بار کہہ بھی رہے ہیں مائک کو آف کر دیں، سب ساتھی اپنے مائکس کو آف کر دیں۔ اب دیکھیں، میں نے جیسے ہی انس علی لکھنے کے بعد نیچے کلک کیا تو یہاں پر لکھا ہوا آ گیا دس یوزر نیم از ٹیکن ٹرائی این ادر، یعنی اسی نام سے یہ جی میل آئی ڈی کسی اور کی بھی ہے، آپ کسی اور نام کے ساتھ ٹرائی کریں یا اسی کے ساتھ کوئی اور لفظ وغیرہ لگا کے آپ چیک کریں۔ تو میں اس کے ساتھ 313 لکھ دیتا ہوں، پھر دوبارہ نیچے ٹرائی کرتا ہوں تو یہ دوبارہ ہمیں کہتا ہے کہ یہ یوزر نیم بھی یہاں پر پہلے سے بنا ہوا ہے۔ شاید مجھے ہی بند کرنا پڑے گا بھائی، آپ نکلتے ہیلو، تو یہاں پر یہ بھی بنا ہوا ہے، میں کوئی اور اس کے ساتھ اضافہ کر دیتا ہوں، جیسے 96 لکھا ہے، یہ بھی بنا ہوا ہے کیونکہ یہ نام چھوٹا ہے نا، اس وجہ سے اکثر ایسے نام پہلے سے موجود ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ بنا ہوا نہیں ہے، انس علی 96 اس کے بعد نیچے میں اپنا کوئی بھی پاس ورڈ دے دیتا ہوں۔ کوشش کریں پاس ورڈ ایسا ہو کہ جو تھوڑا سا مشکل ہو عام یاد رکھنا، لیکن اس کو آپ محفوظ کر لیں گے اپنے پاس لکھ کر تو آپ کو وہ یاد رہے گا۔ تو
ایسا پاسورڈ ہونا چاہیے جو مضبوط ہو، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ کچھ آپ انگلش کے الفاظ لکھ لیں، کچھ یہ 1 2 3 میں سے لکھ لیں، اور کچھ یہ جو نشان ہوتے ہیں سمبلس، ان میں سے کچھ لگا لیں۔ بال میں فار ایگزامپل کوئی بھی یہاں پر دے دیتا ہوں۔ یہاں سے میں اس کو شو کر دیتا ہوں۔ یہاں دوبارہ میں اس کو دوبارہ سے دیا، یہاں سے کر دیا، اب یہ شو پاسورڈ ہو گیا۔ تو میں اس کو آگے نیکسٹ کر دیتا ہوں۔ یہ خیال کرنا ہے کہ دونوں جگہ پر پاسورڈ ایک ہی ہونا چاہیے، سیم ہونا چاہیے۔ میں اس کو نیکسٹ کر دیتا ہوں۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ پلیز چوز اے اسٹرانگر پاسورڈ، کیونکہ میں نے بالکل سمپل سا پاسورڈ دیا ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی مضبوط پاسورڈ ہونا چاہیے۔ تو میں یہاں پر مضبوط پاسورڈ پاکستان @96، اس کو میں کاپی کر لیتا ہوں، یہاں پر جا کر پیسٹ کر دیتا ہوں، ایسے نیکسٹ کرتا ہوں۔ اچھا، ایک بات کا خیال رہے کہ ہماری جو یہ زوم کی کلاس ہوتی ہے، یہ فری کا چونکہ ہم سافٹ ویئر یوز کر رہے ہیں، تو 40 منٹ کی کلاس ایک وقت میں ہو سکتی ہے۔ 40 منٹ کے بعد یہ کلاس خود بخود ختم ہو جاتی ہے، دوبارہ سے جوائن کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے اگر یہ کلاس بند ہو جائے تو آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ یہ دیکھیں اوپر لکھا ہوا آ رہا ہے کہ ریمیننگ میٹنگ ٹائم 9 منٹ، 9 منٹ باقی ہیں۔ اس کے بعد یہ کلاس کو ہم نے دوبارہ ری جوائن کرنا پڑے گا، یعنی میں لنک بھیجوں گا، آپ نے دوبارہ سے پھر اس کو جوائن کرنا ہے۔ اگر آپ ٹائم پہ ڈیلی آ جائیں گے تو پھر یہ کام کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اس لیے کہ آدھے گھنٹے کی کلاس آرام سے مکمل ہو سکتی ہے۔ آج چونکہ 15 منٹ پہلے مجھے کلاس کو اوپن رکھنا پڑا، اس وجہ سے یہ مسئلہ ہوا ہے۔ اچھا، اس کے بعد یہاں پر ہم نے فون نمبر دینا ہے۔ فون نمبر دینے کا فائدہ یہ ہے کہ اگر کسی بھی وجہ سے آپ پاسورڈ بھول جاتے ہیں، آپ کا کوئی اور بندہ ہیک کر کے اس کا پاسورڈ چینج کر لیتا ہے، تو فون نمبر دیا ہوگا تو اس کے ذریعے آپ ریکوری کر سکتے ہیں۔ یہ کوشش کیا کریں کہ جب بھی آپ ای میل اکاؤنٹ بنائیں اس کے اندر ریئل معلومات دیں، حقیقی معلومات دیں، تاکہ بوقت ضرورت وہ آپ کے کام بھی آ سکیں۔ تو یہاں پر ہم کوئی بھی موبائل نمبر لکھ دیتے ہیں، مثال کے طور پہ میں یہاں پر یہ موبائل نمبر لکھ دیتا ہوں، اور یہاں پر ریکوری ای میل بھی دینا ہوتا ہے۔ ریکوری ای میل کا مطلب ہے کہ کوئی اور ای میل کہ جو آپ کے بوقت ضرورت کام آ سکے۔ مثلا آپ کا یہ اکاؤنٹ ہیک ہو گیا، یہ جی میل کا اکاؤنٹ ہیک ہوا، تو آپ اس کے ذریعے سے اس کو ریکور کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پر کوئی بھی دوسرا ای میل آپ دے سکتے ہیں، لیکن یہاں آپشنل لکھا ہوا ہے۔ آپشنل کا مطلب ہے کہ اگر یہ آپ دینا چاہیں تو دیں، ورنہ کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن فائدے مند چیز ہے، دینی چاہیے۔ یہاں پر آپ اپنی جو حقیقی ڈیٹ آف برتھ ہے وہ لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پہ یہ لکھ دیا۔ یہاں پر وہ آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ میل ہیں، فیمیل ہیں، اور ریدر ناٹ سے مطلب بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی ایسا ہوگا جو چھپانا چاہ رہا ہوگا اپنے آپ کو، لیکن ہم یہاں پر میل یا فیمیل جو بھی ہو یہاں پر لکھ دیں گے۔ اس کے بعد ہم نیکسٹ کریں گے۔ نیکسٹ کرنے کے بعد یہ ساری چیزیں یہاں پر موجود ہوں گی، یہاں پر ہم ایگری کر دیں گے، اور اس طریقے سے آپ کا یہ اکاؤنٹ بن جائے گا۔ اس طرح آپ کا جی میل اکاؤنٹ جو لیپ ٹاپ کے ذریعے بنایا جاتا ہے وہ بن جائے گا۔ آپ ایک دفعہ ایسا کریں کہ کلاس کو دوبارہ سے ری جوائن کریں، میں وہاں پر لنک بھیج دوں گا، آپ دوبارہ سے اس کو جوائن کریں، تو اس میں مزید جو کچھ ہے وہ انشاءاللہ پھر میں آپ کے سامنے ابھی بیان کرتا ہوں۔
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके साथ मेरी बात चल रही थी कि आपने जी मेल अकाउंट कैसे बनाना है। तो हमने जी मेल अकाउंट बनाने का तरीका मुख्तसरन आपको बता दिया। अब इसके साथ एक इसको सिक्योर बनाने का मैं तरीका आपको बताता हूँ, वो मुख्तसर अल्फाज के अंदर। सबसे पहले जब हम हमारा अकाउंट बन जाता है तो उसकी सेटिंग हमारे सामने ओपन हो जाती है। ठीक है। उसकी सेटिंग कुछ इस तरह होती है, होम का बटन होता है, उसके बाद पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है जो हम यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं, हम खुद यहाँ पर देते हैं। उसके साथ डेटा और प्राइवेसी आता है, और इसके साथ सिक्योरिटी, जो असल हमारा हदफ है यहाँ पर आने का, सिक्योरिटी है। सिक्योरिटी के एतबार से इसमें आपने दो चीज़ों को लाजमी रखना है। एक तो आपने अपना फ़ोन नंबर देना है। उसका फ़ायदा मैंने आपको बताया है कि फ़ोन नंबर होगा तो आप उसको रिकवर कर सकेंगे। और दूसरी बात यह है, मिसाल के तौर पे आप पासवर्ड भूल जाते हैं, अगर आपने ना तो उसमें कोई ईमेल दूसरा दिया है जिसके जरिए आप रिकवर कर सकें, ना ही आपने उसके अंदर अपना फोन नंबर दिया है, तो फिर आपका समझ ले जी मेल फारिग हो गया। अगर आप पासवर्ड वगैरह भूल जाते हैं, आपके रिकवर करने का कोई ऑप्शन मौजूद ही नहीं है आपके पास। तो इसलिए उसके अंदर आपने अपना फोन नंबर और उसके साथ साथ कोई और ईमेल एड्रेस जरूर देना है जो आपके कहीं ना कहीं जरूर काम आएगा। अक्सर पासवर्ड तो भूल ही जाता है ना, तो पासवर्ड रिकवर करने के लिए वो जरूर काम आएगा। तो ये दो काम करने हैं। और एक तरीका और होता है, वो तरीका ये है कि टू वे सिक्योरिटी। टू वे सिक्योरिटी का मतलब ये है कि जब भी आप कहीं से भी इसको लॉग इन करेंगे, लॉग इन करने के लिए ये अगर आपके मोबाइल के अंदर यही ईमेल एड्रेस चल रहा है तो वहां पर आपके पास मैसेज आएगा, और उस मैसेज को जैसे ही आप क्लिक करेंगे तब दूसरी जगह पर आप लॉग इन कर सकेंगे। आपको इस तरह पता चलता रहेगा कि मैंने फलां जगह से फलां तारीख को लॉग इन किया था, या फलां बंदे ने इस वक्त इसको लॉग इन किया है। इसको कहते हैं टू स्टेप वेरिफिकेशन। टू स्टेप वेरिफिकेशन। ठीक है। तो एक तो यूज योर फोन टू साइन इन। मेरे मोबाइल के अंदर चूंकि हमने अकाउंट अभी बनाया है इसलिए यहाँ पर ऑफ है, मोबाइल के अंदर नहीं चल रहा है। यहां से हमने इसको पहले तो मोबाइल के अंदर लगाना है। दूसरा काम हमने करना है कि हमने टू स्टेप वेरिफिकेशन को ऑन कर देना है। ये उस वक्त होगा जब आपके मोबाइल के अंदर भी चल रहा होगा। यहां से गेट स्टार्ट करके आपने जो यहाँ पर हम जो पासवर्ड हमने बनाया था वो यहाँ पर हम पासवर्ड देंगे, और नेक्स्ट करके हम इसको टू वे वेरिफिकेशन बना देंगे। टू वे वेरिफिकेशन का मतलब मैं दोबारा बता देता हूं। इसका मतलब ये होता है कि जहां कहीं से भी आपका ईमेल लॉग इन किया जाएगा, तो जो दूसरी दूसरी जगह पर जहां आपका ईमेल लगा हुआ होगा आपके पास मोबाइल में, वहां पर एक पासवर्ड आएगा। वहां पर पूछा जाएगा कि आप फलां जगह से लॉग इन होना चाहते हैं। अगर आप उसको यस करेंगे तो वो बंदा या फलां जगह पर आप लॉग इन हो सकेंगे, वरना नहीं हो सकेंगे। तो इसलिए ये जो ऑप्शन है टू वे वाला, ये बहुत ही ज़रूरी और अहम है। इसलिए ये काम आपने ज़रूर करना है। तो इस तरह हमारा ये पीसी के ज़रिए जो तरीक़ाकार है जीमेल एड्रेस बनाने का, वो कंप्लीट हो गया है। यहाँ तक अगर किसी कोई सवाल हो जो मैंने पढ़ाया है बताया है, उसके एतबार से अगर कोई सवाल हो तो वो कर सकता है।